سورہ نساء کی ایک آیہ کریمہ ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محبوب وہ بھی کیسا منظر ہوگا قیامت والے دن، کیا وہ لمحات ہوں گے کہ جب ہر امت سے ایک ایک گواہ لایا جائے گا اور آپ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ تو اس آیہ کریمہ کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں مفسرین بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت خیال، بہت پیارا خیال، ہماری عاقبت کی بہتری کے لیے، ہماری دنیا کی بہتری کے لیے، ہماری قبر اور حشر کی بہتری کے لیے بہت پیارا خیال ہے۔ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے وہ کرنا چاہوں گا۔ اس میں ضیاء القرآن شریف میں قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور دیگر محدثین اور مفسرین جس طرح حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، حضرت سید محمد محمود آلوسی، یہ اور دیگر بزرگان دین جتنے بھی ہیں، صاحبان جو صاحب تفسیر ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان اس کی شرح میں تحریر فرمائی ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 مرتبہ تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جائیں گے، یعنی جب میں وصال کر جاؤں گا۔ پورا اس کا ایک واقعہ ہے، میں صرف یہی ایک بات عرض کروں گا کہ میرے وصال کے بعد میری قبر میں 2 مرتبہ میری امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے، یعنی میرے رسول اپنی امت پر بھی گواہ ہوں گے قیامت والے دن۔ اس بات کی تفسیر میں اس حدیث پاک کو مفسرین لے کے آئے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میں صبح بھی اور شام بھی اپنی امت کے اعمال کو دیکھوں گا، ان میں سے جس کے اعمال اچھے ہوں گے میں اس پہ اللہ کی حمد کروں گا، اور جن کے اچھے نہیں ہوں گے میں استغفار کروں گا۔ اب حدیث پاک تو ایسے ہی ہے اور اتنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو جتنے بھی قرآن کریم پڑھنے والے، اسلام اور ایمان کا نور رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے احباب ہیں، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کا حیا ہو، ان کی حیا ہو کسی کو، اور اس بات کا خیال آ جائے کہ اگر میں نے آج صبح میں یہ کام کیا اور یہ کام اچھا نہ ہوا تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا تو میرے محبوب تو پھر دیکھ کے پسند نہیں فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی نے کیسا کام کیا۔ یہ ایک ایسی آیہ کریمہ ہے کہ اگر اس پہ امتی غور کرے نا تو وہ ساری زندگی برے کاموں سے بچ سکتا ہے، اور اچھے کاموں کی فہرست تو بہت لمبی ہے۔ یعنی میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ آپ کے امتی نے اللہ کا ذکر کیا ہے، میرے محبوب خوش ہوں گے۔ آپ کے امتی نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، میرے محبوب اس عمل کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ آپ کے اس امتی نے بائی نیم اور بائی فیس، یعنی نام اور چہرے کی شناخت کے ساتھ میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے امتی نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، میرے محبوب تو بہت خوش ہوں گے۔ آپ کے امتی نے یہ اولیاء کرام کی اتباع اور ان کی باتیں کی ہیں، سنت کا ذکر کیا ہے، عبادت کی ہے، میرے محبوب خوش ہوں گے۔ اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام، آپ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ میرے محبوب کو سب سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام کو محبوب کون؟ تو آپ نے فرمایا، اما جی ام المومنین فرمانے لگیں کہ ان کی بیٹی، ان کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا سوال مردوں کے حوالہ سے، یعنی مردوں میں کون زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا اس کا خامد حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام۔ تو پتہ چلا کہ سیدہ کائنات میرے رسول پاک کی محبوب بیٹی ہیں، مولا کائنات نبی کریم علیہ السلام کے محبوب ہیں،
اور امام حسن و حسین کی تو بات ہی کچھ یوں ہے، تو عرض کر دیا تھا اللہ سے کہ مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ جو ان سے اور ان دونوں کے امی اور ابو یعنی مولا کائنات اور سیدہ کائنات سے محبت کرے، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ جو پاک ذاتیں ہیں، مولا علی علیہ السلام کی، سیدہ کائنات کی، امام حسن حسین کی علیہ السلام، تو یہ بہت ہی محبوب ذوات ہیں، بہت ہی میرے محبوب کے قریبی ہیں، اور یقیناً ان کے ذکر سے جو سکون اور خوشی میرے محبوب کو ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ان کی جگہ پہ کسی اور کو قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کو ان کے مقابلے میں قیاس کیا جا سکے۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ ہے، متفق عقیدہ ہے کہ اہل بیت پہ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اگر ان کی ذاتیں اور ان کا ذکر، اور دوسری یہ بھی بات نشین ہونی چاہیے کہ حضور مولا علی علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر انبیاء کے ذکر کی طرح عبادت ہے۔ حدیث پاک ہے کہ ذکر الانبیاء والمرسلین من العبادہ وذکر الصالحین کفارہ، کہ انبیاء اور رسولوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہوتا ہے، اور صالحین کا ذکر جس میں باقی سرکار کے صحابہ کرام بھی آتے ہیں، دیگر تابعین، اولیاء کرام سب صالحین میں آتے ہیں، ان کا ذکر کرنے سے بھی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اب انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ قربان جاؤں علی المرتضیٰ کے مقام و مرتبہ پر کہ نبی کریم علیہ السلام نے ذکر کے اعتبار سے علی پاک کو مقام عبادت پہ رکھا، یعنی یا تو پھر انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اور انبیاء کے علاوہ اگر کوئی ذکر عبادت ہے تو پھر وہ مولا کائنات مولا علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا ذکر اگر عبادت ہے، مولا کائنات کا، حسنین کریمین کا، ان کی اولاد کا، تو پھر جب یہ کوئی ذکر کرے صبح کو اور نامہ اعمال جائے میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور اس نامہ اعمال میں لکھا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے سمتی نے آج صبح اور آج دن کے اس حصے میں علی علی کیا ہے، اہل بیت کا ذکر کیا ہے، آپ کی لخت جگر کو یاد کیا ہے، آپ کی اولاد کا تذکرہ کیا ہے، اب دن وہ وقت گزر گیا، شام کا ٹائم آیا، اب دوبارہ میرے محبوب کی بارگاہ میں نامہ اعمال جب پیش ہوگا تو پھر اس میں یہ اگر چلا جائے کہ آپ کے سمتی نے عبادت باقی بھی کی ہے اور بھی صالحین کا ذکر کیا ہے، مگر یا رسول اللہ آپ کے سمتی نے بڑی محبت سے پھر آپ کے حسنین کا ذکر کیا، پھر ان کی ماں کا ذکر کیا، پھر ان کے باپ مولا کائنات کا ذکر کیا، اور آپ کے محبوب چچا جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جن کے ذکر سے، جن کی ذات سے آپ کو خوشبو آتی تھی اور جن کے ذکر سے آپ خوش ہوتے ہیں، ان کا ذکر یہ بندہ کرتا ہے، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن۔ تو جو شخص اہل بیت کا ذکر اپنی عادت بنا لے کہ صبح بھی کرے شام بھی کرے، تو نامہ اعمال پہ 2 مرتبہ پیش ہوں گے، تو میرے محبوب جب روز دیکھیں گے کہ یہ بندہ تو عادت بنایا، اس نے اپنی عادت بنائی ہے میری اہل بیت کا ذکر کرنا، تو میرے محبوب کریم یقیناً اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائیں گے، یقیناً نگاہ رحمت فرمائیں گے، اور اس کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی اور دعائیں کریں گے، عطاؤں کی دعائیں کریں گے، اور اس پر نگاہ کرم فرماتے ہوئے پتہ نہیں کون سی خیرات عطا فرما دیں۔ تو یہ تو ہے ہی کریم۔ تو اس لیے، اور یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے وہاں بھی میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو بائی فیس اور بائی نیم 2 مرتبہ جو شخص میرے محبوب کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار کا ذکر کے اعتبار سے روز پیش ہوتا تھا، آج وہ اور اس کا رسول آمنے سامنے ہے قبر میں، آج آمنا سامنا ہے، آج کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو پھر جو کرم نوازیاں قبر میں سیدہ زہرا پاک کے بابا فرمائیں گے اس کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جو حسنین کریمین کے نانا جان وہاں پر مہربانی فرمائیں گے اس کو بھی کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اور جب پھر میدان حشر میں جائیں گے
تو وہاں وہ شخص کہ جس کا نامہ اعمال 2 مرتبہ لکھ کے دن میں میرے محبوب کی بارگاہ میں دیگر عبادات اور دیگر اذکار کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کا بالخصوص جس میں ذکر ہوگا اور بار بار ذکر ہوگا تو نامہ اعمال تو وہاں بھی کھلے گا. تو یہ وہی نامہ اعمال ہوگا کہ جو 2 مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا محبوب تو اپنے امتیوں پر گواہی دے گا قیامت والے دن. تو میرے محبوب جب اس نامہ اعمال کو دیکھیں گے جس میں میرے محبوب صبح اور شام علی پاک کا ذکر دیکھا کرتے تھے، حسنین کریمین کا ذکر دیکھا کرتے تھے، سیدہ زہرا پاک کا، سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا اور دیگر ائمہ اہل بیت اطہار کا ذکر دیکھا کرتے تھے، تو اسی نامہ اعمال کو جب قیامت والے دن حضور نبی رحمت دیکھیں گے تو گواہی تو دیں گے کہ مولا یہ وہی ہے جو ساری زندگی یہ ذکر کر کر کے مجھے صبح بھی خوش کرتا رہا، مجھے شام بھی خوش کرتا رہا. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. میں اپنے احباب کو یہ میسج دینا چاہوں گا، یہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگوں، ذکر اہل بیت اطہار میرے نبی پاک کی خوشی کا ذریعہ ہے، میرے محبوب کے قرب کا ذریعہ ہے، میرے رسول پاک کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. میرے محبوب خوش تو محبوب کا خدا بھی خوش. اس لیے اس ذکر کو جتنا کریں وہ ذکر کم ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ بھی کم ہے، کیونکہ اس ذکر سے میرے محبوب خوش ہوتے ہیں. تو یہ کون انکار کر سکتا ہے اس کا کہ ان ہستیوں کے ذکر سے میرے محبوب خوش نہیں ہوتے ہوں گے. یہ یہاں کہنا آسان ہے کہ ان کے ذکر سے جو ہے وہ آپ کسی ایک مخصوص فرقے سے تعلق رکھنے والے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہ ذکر کم کرتے ہیں. لیکن میرے محبوب نہیں کہیں گے، یہ ذہن میں رکھ لیں، میرا محبوب کبھی بھی قبر سے یہ آواز نہیں دیں گے کہ بھئی تو جو یہ صبح و شام علی علی اور یہ حسن حسین کا ذکر کرتا رہتا ہے تو فلاں ہے. میرے محبوب جو ہی صبح و شام ذکر سنیں گے میرے رسول پاک سرکار اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے اور نگاہ کرم فرما دیں گے. اس لیے میرا یہ میسج ہے، میرا یہ پیغام ہے اپنے تمام سننے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک میری یہ آواز جائے کہ اگر آپ رسول پاک کی نگاہ کرم کے ملتجی ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک کے بابا جان ہمارے اوپر نگاہ کرم فرمائے، تو صبح اور شام ہر لمحہ آپ کا نام اعمال جب پیش ہو وہ ان ہستیوں کے ذکر سے پر ہو کے میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو. یقیناً اس ذکر کے تو فعل اللہ بھی راضی، میرے محبوب بھی راضی، اور جب یہ دونوں راضی تو اور کسی کی رضا کا تو سوال ہی نہیں ہے. مقصد بھی یہی ہے، خدا راضی ہو جائے یا پھر مصطفیٰ راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں یہ ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب بھی یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، جب یہ جائے گا میرے رسول پاک کی بارگاہ میں کہ میرے دیوانے، میرے امتی، میرے چاہنے والے میری اہل بیت اطہار کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں محفل سجا کے، تو یقیناً میرے محبوب کریم کرم فرمائیں گے، یقیناً کرم فرمائیں گے. اگر وہ کرم فرما دیں تو زیارت عطا کر کے ایک محبت کا اور سرکار کے کرم اور فضل کا سلسلہ بھی کھل جائے. ورنہ پھر ایک دن قبر میں تو ایسا ہوگا کہ پردے ہٹا دیے جائیں گے اور میرے محبوب کریم سامنے ہوں گے اور دیکھنے والا دیدار کر رہا ہوگا، اور اس ذکر کا اجر بھی وہاں سے خدا تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے لے رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت علی علی کرتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے.